ایک چھوٹے سے شہر میں سلیم نام کا ایک شخص رہتا تھا جو ایک بڑی دکان پر مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ دکان کا مالک حاجی صاحب ایک نیک اور دیانت دار انسان تھا۔ وہ سلیم پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ سلیم تم میرے لیے صرف ملازم نہیں بلکہ بیٹے کی طرح ہو۔ حاجی صاحب اکثر کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتے اور پوری دکان کی ذمہ داری سلیم کے حوالے کر دیتے۔ شروع میں سلیم بہت ایمانداری سے کام کرتا رہا، اسی وجہ سے حاجی صاحب کا اس پر اعتماد اور بھی بڑھ گیا۔ وہ روزانہ کی کمائی اور حساب کتاب بغیر کسی شک کے سلیم کے حوالے کر دیتے تھے۔ سلیم کے پاس دکان کی چابیاں بھی تھیں اور پیسوں کا مکمل اختیار بھی، اور یہی اعتماد آہستہ آہستہ اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ ایک دن سلیم کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ دکان کے پیسوں میں سے تھوڑی سی رقم لے لے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور بعد میں وہ واپس کر دے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے پہلی بار ایمانت میں خیانت کی اور کیش باکس سے کچھ رقم نکال لی۔ شروع میں اسے بہت ڈر لگا، مگر جب کئی دن گزر گئے اور کسی نے کچھ نہ پوچھا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اب وہ کبھی تھوڑی اور کبھی زیادہ رقم نکالنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ عادت بن گئی اور وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر خود کو تسلی دیتا رہا کہ وہ بعد میں سب ٹھیک کر دے گا۔ کچھ مہینوں بعد حاجی صاحب نے حساب کتاب چیک کیا تو انہیں کچھ رقم کم محسوس ہوئی۔ انہوں نے سلیم سے پوچھا تو سلیم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیا کہ شاید حساب میں غلطی ہو گئی ہے یا کسی ملازم نے رقم کم جمع کرائی ہوگی۔ حاجی صاحب نے اس کی بات مان لی کیونکہ وہ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ سلیم کی خیانت زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکی۔ ایک دن دکان میں چوری ہو گئی اور حاجی صاحب نے تمام ملازمین سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جب حساب دوبارہ غور سے دیکھا گیا تو کئی مہینوں سے رقم کم نکل رہی تھی۔ حاجی صاحب کو شک ہوا اور انہوں نے خفیہ طور پر کیمرے لگوا دیے۔ چند دن بعد کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی گئی تو سلیم کو پیسے نکالتے ہوئے دیکھ لیا گیا۔ یہ دیکھ کر حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ جسے انہوں نے بیٹے کی طرح سمجھا تھا وہی ان کی امانت میں خیانت کر رہا تھا۔ جب سلیم کو بلایا گیا اور ویڈیو دکھائی گئی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بہت معافیاں مانگیں اور کہا کہ وہ سب پیسے واپس کر دے گا، مگر ٹوٹا ہوا اعتماد واپس نہ آ سکا۔ حاجی صاحب نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ شہر میں یہ بات پھیل گئی اور کوئی بھی اسے کام دینے کو تیار نہ ہوا۔ جو شخص کبھی عزت دار سمجھا جاتا تھا اب لوگ اس سے دور رہنے لگے۔ سلیم کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ قرض بڑھ گیا، گھر کے حالات خراب ہو گئے اور اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ وہ اکثر سوچتا کہ اگر اس نے حاجی صاحب کی امانت میں خیانت نہ کی ہوتی تو آج اس کی عزت بھی ہوتی اور روزگار بھی۔ آخرکار ایک دن وہ حاجی صاحب کے پاس گیا اور سچے دل سے توبہ کی اور کہا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے لالچ میں آ کر اپنی دنیا بھی خراب کی اور آخرت بھی۔ حاجی صاحب نے اسے معاف تو کر دیا مگر دوبارہ کام نہ دیا۔ سلیم کو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا پڑی۔ اس واقعے نے اسے سکھا دیا کہ ایمانت میں خیانت وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے مگر انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے اعتماد کو توڑتا ہے وہ اپنی عزت اور سکون دونوں کھو دیتا ہے۔ واقعی امانت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس میں خیانت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔